اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر و معین الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی اہلہا ولعنۃ اللہ علی اہلہا السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین الذین بذلوا مہجہم دون الحسین علیہ الصلوۃ والسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقعہ کربلا سیریز کی آج کے قسط میں انشاءاللہ کوفے کے حالات ہم بیان کر رہے تھے، اور پچھلے قسط میں عرض کیا تھا کہ حضرت مسلم بن عقیل نے اپنے ساتھ جن لوگوں نے بیعت کی تھی ان کے ساتھ مل کر ابن زیاد کا محاصرہ کر لیا تھا دارالعمارہ کا، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ حضرت مسلم کے ساتھ تھے کہ جو شمشیر بکف ہو کر انہوں نے دارالعمارہ کا گھیراؤ کر لیا۔ اور اس گھیراؤ کے نتیجے میں پہلے مرحلے میں تو کافی ایک مشکل اور ایک اس کے لیے ابن زیاد کے لیے مشکل کھڑی ہو گئی تھی، کیونکہ ایک بڑی تعداد تھی کوفیوں کی کہ جو تلواروں کے ساتھ اسلحے کے ساتھ آ چکے تھے اور دارالعمارہ کے باہر جمع تھے اور دارالعمارہ کا گھیراؤ کر چکے تھے۔ اب یہاں پر جو تاریخ ہے، یہ تاریخ کا ایک تلخ یہ واقعہ ہے جس کا آغاز تو شیریں ہے، جیسے کہ ہزاروں لوگوں کا آ جانا اور ان کا آ کر اس کا دارالعمارہ کا گھیراؤ کر لینا، یہ تو ایک شیریں بات ہے، لیکن اس کا جو انجام تھا وہ کافی تلخ ہوا۔ وہ یہ کہ ابن زیاد نے اپنی عیاری اور مکاری کے ساتھ اس نے جو کوفہ کے جو ایسے افراد تھے سرکردہ جو بنی امیہ کے مخلص تھے، جن کی خدمات اور جن کی وفاداریاں بنو امیہ کے ساتھ خاص تھی، ان لوگوں کو جمع کیا اور کوفہ کے خزانے کا منہ کھول دیا، ان کو سونا دیا، اور ان کو یہ کام سونپا کہ جتنے لوگ اس وقت جناب مسلم کے ساتھ جمع ہو چکے ہیں ان کو ان کے اطراف سے دور کریں، اور اس کام کے لیے جتنا سونا استعمال کرنا ہے اور یہ دولت جو ہے وہ لٹائی جائے۔ اب یہاں پر کوفہ میں ایک تو یہ کام کیا کہ خریدا جائے لوگوں کو، دوسرا پھر ایک جو پروپیگنڈا کیا گیا، وہ پروپیگنڈا یہ کیا گیا کہ شام کا لشکر جو ہے وہ ابن زیاد کی کمک کے لیے اور کوفہ کے حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے شام سے لشکر آ رہا ہے، جس کی تعداد بہت بڑی ہے، اور یعنی لاکھ کے قریب کا لشکر آ رہا ہے، اور یزید کی طرف سے اس کو پورے اختیارات ہیں، اور وہ کوفہ میں جن لوگوں نے یزید کے خلاف خروج کیا ہے، قیام کیا ہے، ان کو وہ لشکر ان لوگوں کو تہس نہس کرے گا، ان لوگوں کو نابود کرے گا، ان لوگوں کو قتل و غارت گری کی جائے گی، ان کا مال و متاع لوٹ لیا جائے گا، اور ان کے گھروں کو آگ لگا دی جائے گی۔ یہ پروپیگنڈا اور یہ خبر بھی کوفہ میں پھیلائی گئی۔ اب دو طرح سے یہ حملہ کیا گیا، ایک تو لالچ سے دی گئی سونے کی، اور دوسرا پھر خوف ڈرایا گیا۔ اب خوف اور لالچ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر انسان متقی پرہیزگار نہ ہو، انسان اگر صاحب ایمان نہ ہو، انسان اگر اس حوالے سے تربیت یافتہ نہ ہو، انسان کا اعتقاد اگر کمزور ہو، تو پھر ایسے انسان خوف میں یا خوف کی وجہ سے مار کھا جاتے ہیں، راہ حق کو چھوڑ دیتے ہیں، یا پھر لالچ کی وجہ سے راہ حق کو ترک کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اب یہ پروپیگنڈا کوفہ میں کر دیا گیا۔ اب جب یہ پروپیگنڈا پھیلا کہ شام سے لشکر آ رہے اور یہ قیام کرنے والوں کو
اس طرح سے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا۔ تو اب یہاں پر خواتین جو ہیں ان کو وہ گھروں سے نکلی ہیں بہت ساری خواتین کہ جس کا کسی کا شوہر، کسی کا بیٹا، کسی کا بھائی جو جناب مسلم کے ساتھ مل کے اس وقت دارالعمارہ کے اس کو محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ تو یہ خواتین آئیں اور آ کر یہ اپنے جس کا بیٹا تھا وہ بیٹے کو لے کے جا رہی ہیں، کوئی اپنے شوہر کو لے کے جا رہی ہیں، کوئی بچے اپنے باپ کو لے کے جا رہے ہیں، بہن بھائی کو لے کے جا رہی ہے۔ اس طرح وہ اس لشکر کو توڑنے لگے۔ پھر دوسرا جو تھا لالچ والا، جس میں حتیٰ کہ اس طرح کی بات بھی تھی کہ آپ اپنی شمشیر دے دیں، اپنی شمشیر گورنمنٹ کو دے دیں، ابن زیاد کو دے دیں، اور آپ شمشیر کے بدلے سونا حاصل کریں۔ تو یہ بھی ایک مؤثر ہوا، یہ جو سازش کی گئی، اور یوں یہ جو اجتماع تھا، یہ جو حضرت مسلم کے ساتھ لشکر تھا، یہ دارالعمارہ کے باہر سے یہ چھٹنے لگا، یہ آہستہ آہستہ کر کے یہ جانے لگے، اور یہ پھر ایک شام تک، عصر کے وقت تک یہ بالکل کم رہ گئے، تھوڑے رہ گئے، اور تعداد اتنی کم ہو گئی کہ اب دارالعمارہ کے باہر ٹھہرنا یہ مناسب بھی نہیں تھا کہ اتنی کم تعداد کے ساتھ دارالعمارہ کا محاصرہ بھی نہیں کر سکتے تھے تو باہر ٹھہر بھی نہیں سکتے تھے۔ یوں پھر حضرت مسلم ابن عقیل ان چند لوگوں کے ساتھ جو رہ گئے تھے یہ مسجد کوفہ آ گئے۔ مسجد کوفہ میں آنے کے بعد مغرب اور عشاء کی نماز یہیں پر پڑھی ہے۔ مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد اب دوبارہ جب باہر نکلے ہیں، اب اندھیرا تھا، اور اس اندھیرے میں نکلے، اور کچھ لوگ جو ساتھ تھے وہ بھی ایک ایک کر کے وہ چھوٹنے لگے، بھاگنے لگے حضرت مسلم کو چھوڑ کر۔ یوں عشاء کی نماز کے بعد کوفہ میں جب باہر نکل کے گلیوں میں چل رہے تھے تو ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ حضرت مسلم کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوتا، اور وہ سارا لشکر صبح کے وقت ہزاروں کا لشکر جو ساتھ تھا، عشاء کی نماز کے بعد تک وہ سارے لوگ منتشر ہو گئے، اور حضرت مسلم اب اکیلے تھے کوفہ میں، اور ظاہر ہے کہ کوفہ ایک بڑا شہر بن چکا تھا، اور اس بڑے شہر میں جناب مسلم تنہا تھے، چلتے پھرتے رہے گلیوں میں، یہاں تک کہ تھک کر ایک گھر کے سامنے جا کر بیٹھ گئے۔ یہ گھر ایک مومنہ خاتون کا تھا جن کا نام طوعہ تھا۔ تو حضرت مسلم کو جب باہر بیٹھا دیکھا تو اس خاتون نے سوال کیا کہ آپ یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو جناب مسلم نے پانی مانگا، مجھے پانی پلا دیں، پیاس لگی ہے۔ تو اس طوعہ خاتون نے جناب مسلم کو پانی پلایا، اور پانی پلانے کے بعد اس کا تقاضا یہ تھا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ لیکن جس وقت طوعہ کو پتہ چلا کہ یہ حضرت مسلم ہیں، جناب امام حسین کے سفیر مسلم ابن عقیل ہیں، تو طوعہ نے جناب مسلم کو اپنے گھر میں پناہ دی، اور اپنے گھر میں ٹھہرایا، ایک کمرے میں، ایک حجرے میں ٹھہرایا، خدمت کی، کھانا کھلایا، پانی پلایا، نماز کے لیے مصلی بچھایا۔ حضرت مسلم یہ رات طوعہ کے گھر میں رہے۔ ابن زیاد جب اس مرحلے سے گزر چکے اور اس نے دیکھا کہ وہ کامیاب ہو چکا ہے، اور اس کے لیے وہ مرحلہ جب گزر گیا تب ظاہر ہے کہ وہ طاقتور ہو چکا تھا اور اس کے حوصلے بھی بڑھ چکے تھے، تو اس نے یہ ذمہ لگایا محمد ابن اشعث کے کہ جناب مسلم کو کوفہ میں تلاش کر کے گرفتار کر کے ابن زیاد کے سامنے پیش کیا جائے۔ تو حضرت مسلم کی تلاش جاری تھی۔ تو یہ جو طوعہ خاتون ہیں، ان خاتون کا بیٹا جو ہے وہ شرابی تھا، شراب کے نشے کا عادی تھا، اور اس نشے کی لت میں پڑا ہوا تھا۔ تو جب اسے پتہ چلا کہ حضرت مسلم اس کے گھر میں ہیں، تو اس نے، چونکہ ظاہر ہے کہ ابن زیاد کی طرف سے اعلان ہوا تھا انعام کا بھی، کہ جو جناب مسلم کا پتہ بتائے گا اس کے لیے انعام کا اعلان ہوا تھا، تو یہ شخص جو شرابی تھا، اس نے جا کر محمد ابن اشعث کو جا کر خبر دی، اور جناب مسلم کے اپنے گھر میں ہونے کی اطلاع ان کو دے دی۔ اس اطلاع کے بعد محمد ابن اشعث سپاہیوں کے ساتھ طوعہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا، اور حضرت مسلم کو تسلیم ہونے اور گرفتاری دینے کے لیے کہا۔ جناب مسلم نے مزاحمت کی، جنگ کی، اور بڑی دلیرانہ جنگ کی، حالانکہ اکیلے تھے، لیکن ایک دلیرانہ جنگ، ایک شجاعانہ جنگ، جس طرح ایک بہادر لڑتا ہے، بہترین جنگ کی،
اور جنگ کرتے کرتے تسلیم نہیں ہوئے تھے۔ تو محمد ابن اشعث کو بھی اندازہ تھا کہ جناب مسلم کوئی عام جوان نہیں ہیں، بلکہ اسے خبر تھی کہ یہ بنی ہاشم ہے، اور بنی ہاشم میں سے بھی حضرت مسلم حضرت عباس کی طرح شجاعت میں، بہادری میں مشہور تھے، اور اس شہرت کی وجہ سے محمد ابن اشعث کو اندازہ تھا کہ وہ لڑائی میں اس کو جناب مسلم کو تسلیم نہیں کروا سکیں گے، لہٰذا اس نے یہاں پر دھوکہ دیا۔ اس نے یہ اعلان کیا حضرت مسلم کے لیے کہ اگر آپ تلوار رکھ دیں تو ہم آپ کو امان دیں گے۔ تو اب حضرت مسلم چونکہ زخمی ہو چکے تھے، کافی زخم بھی آ چکے تھے، تو آپ نے جب امان کی بات سنی تو اس نیت سے کہ ابن زیاد سے بات کی جائے گی، تو آپ نے تلوار رکھ دی۔ گرفتار کیا گیا جناب مسلم کو، اور جناب مسلم کو ابن زیاد کے سامنے لا کر دارالعمارہ میں پیش کر دیا۔ حضرت مسلم تشریف لائے، سلام نہیں کیا ابن زیاد لعین کو، تو یہاں پر کسی نے کہا مسلم امیر کو سلام کرو، تو حضرت مسلم کا وہ تاریخی جملہ ہے، کہتے ہیں امیری حسین و نعم الامیر، حضرت مسلم کہتے ہیں میرے امیر مولا حسین ہے، اور حسین کتنے اچھے امیر ہیں، حسین سے بڑھ کر کون اچھا امیر ہو سکتا ہے۔ یہاں پر ابن زیاد اور جناب مسلم کے آپس کا مکالمہ بھی ہے، جس میں ابن زیاد اپنی بات کرتا ہے، حضرت مسلم نے انتہائی شجاعانہ اور دلیرانہ انداز میں ابن زیاد سے بات کی، اور خلاصہ یہ کہ اس گفتگو اور اس بات جو گفت و شنید کے بعد ابن زیاد نے کہا کہ مسلم میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ جناب مسلم نے کہا کہ میں لڑتے ہوئے شہید ہونا پسند کرتا ہوں، لیکن تمہارے آئے ہوئے اس نے جو سپاہی تھے انہوں نے مجھے امان دی ہے، اس امان کی وجہ سے میں نے تلوار رکھی ہے، ویلا تو میں لڑ کر مرنا ہی پسند کرتا۔ خیر جناب مسلم نے کہا میری کچھ وصیتیں ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی وصیتیں کروں اور یہاں کسی کو وصیت کروں۔ تو عمر سعد کیونکہ بچپن کا دوست تھا، جاننے والا تھا، تو جناب مسلم نے عمر سعد کو بلا کر وصیت کی۔ 3 وصیتیں حضرت مسلم کی تھی۔ پہلی وصیت یہ کہ میں نے کچھ قرض لیا ہے یہاں کوفہ میں، یہ میری زیرہ بیچ کے اس قرض کو ادا کر دیں۔ دوسری وصیت یہ کی کہ میرے جو جنازے کو جس طرح دفن کیا جاتا ہے مسلمان کو، میرے جنازے کو تدفین کر دینا۔ اور تیسری وصیت یہ کی کہ میں نے امام حسین علیہ السلام کو کوفہ آنے کے لیے خط لکھا تھا کہ کوفہ کے لوگ آپ کا ساتھ دے رہے ہیں تو آپ کوفہ تشریف لائیں، تو میری طرف سے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھو کہ مولا کوفہ نہ آئیں، کوفیوں نے بے وفائی کر دی ہے، اور اب یہ ڈر اور لالچ کی وجہ سے کوفی چھوڑ کر جناب مسلم کو، ابن زیاد کے لالچ اور ڈر کی وجہ سے جناب مسلم کو چھوڑ چکے ہیں، لہٰذا امام حسین علیہ السلام کو پیغام یہ میری طرف سے دیں کہ کوفہ نہ آئیں۔ یہ اس میں جناب مسلم نے عمر سعد کی وصیتیں کر دیں۔ عمر سعد نے اس میں سے یہ وصیت پوری کر دی، جو 2 وصیتیں پوری کر دی، ایک تو جو قرض ادا کرنا تھا وہ کر دیا تھا، اور مولا حسین کو جو خط بھجوانا تھا وہ بھی بھجوا دیا تھا، لیکن جو تدفین والا تھا وہ اس نے پورا نہیں کیا، اور حضرت مسلم کے جنازے کو کوفہ کے دروازے پر لٹکا دیا گیا۔ یہ مظلوم شہید امام حسین علیہ السلام کے سفیر کو دارالعمارہ کی چھت پر 9 ذی الحجہ کو ابن زیاد نے دارالعمارہ کی چھت پر جناب مسلم کو شہید کروایا، اور بعد از شہادت سر جدا کرنے کے بعد آپ کے بدن مطہر کو دارالعمارہ کی اس اونچی چھت سے زمین پر گرا دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔